Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem amma ba'd. Today what we're going to do is we're going to start on Surah Al Imran, and this surah has 200 verses, 200 آیات ہیں اس کے اندر, اور تقریباً سوا جز کے قریب جو ہے یہ کور کرتی ہے صورت, اور یہ دوسرے نمبر پہ صورت ہے. اور اس کا وجہ تسمیہ, اس کا نام کیا ہے, کہ نام اس کا اس طرح پڑا کہ عمران علیہ السلام جو تھے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے, والد گرامی تھے, اور حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے ان کے ہم زلف تھے, یعنی کہ حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں, تو اس لحاظ سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں. اور یہ صورت عیسائیوں کے بارے میں زیادہ تر اس کے اندر ڈسکس ہوا ہے. پہلے سورہ بقرہ تھی, جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دو جملے ذکر کیے گئے تھے. مغضوب سے مراد اللہ کے رسول نے فرمایا یہود, اور ضالین سے مراد نصارہ, اور اسی ترتیب سے آئے تھے. تو پہلے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے, اور یہودیوں کا تذکرہ تو پورے قرآن میں رہے گا ہر جگہ. اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر خاص طور پہ عیسائیوں کا تذکرہ ہوا ہے. تو اس صورت کی فضائل کیا ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دو روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو زہراوین یعنی کہ دو روشن چیزیں یا دو سورج یا دو چاند ان کو قرار دیا ہے. اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان میں مناسبتی پائی جاتی ہے. سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے, اور دونوں میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے. اور اس کا شان نزول کیا ہے, اس کا ہوا یہ تھا کہ نجران جو یمن کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے مناظرہ یعنی کہ ڈیبیٹس کرنے لگا. اور اس کے اندر تقریباً 14 کے قریب جو تھے وہ ان کے بڑے بڑے علماء تھے, اور وہ اس بات میں بحث, انہوں نے سنا کہ ایک نبی آئے ہیں اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ہیں, تو وہ آ گئے. اور پھر اس کے بعد وہ بحث مباحثہ کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, نعوذ باللہ, یا وہ خدا کے بیٹے ہیں. اور وہ قرآن سے دلائل دینے شروع ہو گئے. مزے کی بات ہے, قرآن سے دلائل دینے شروع ہو گئے. تو یعنی کہ صورتحال یہ پہلے بھی ایسی تھی کہ آتا ہو یا نہ جاتا ہو دلائل دیں گے, اور وہ بھی قرآن و حدیث سے دیں گے, چاہے غلط کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مناظرہ کیا, اور آپ نے ان کے دلائل کو توڑا اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی, اور آخر میں جو ہے وہ خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد وہ چلے گئے. وہ بھی آگے بعد میں آئے گا کہ ابھی آگے کیا ہوا ان کے ساتھ. پھر اس صورت کے شروع کے اندر ایک بہت زبردست اصول کی بات بیان ہوئی ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات. دو طرح کی آیتیں اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں, اور اللہ نے ان کی تقسیم فرما دی کہ ایک گروہ آیتوں کا یہ ہے, ایک کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ وہ محکمات ہیں, اسٹیبلشڈ ہیں, کلیئر ہیں, ان کے معنی بالکل صاف اور واضح ہیں, ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, یعنی کہ ان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور دوسری طرح کی آیتیں وہ ہیں جس کو متشابہات اللہ پاک نے فرمایا, یہ وہ ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے, اللہ کے رسول جانتے ہیں, اور بتائی نہیں گئے امت کو. یہ ہاں ان کے بارے میں خیال آرائی ضرور کی گئی ہے, لیکن ایک خاص ایک حد تک ان جو ہے اپنے آپ کو اس میں روکے رکھنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے معنی سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ آیتیں, وہ چیزیں متشابہات کہلاتی ہیں, اور ان میں پڑھنے کو منع کیا گیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جن کے قلوب میں ٹیڑھ پن ہے, جن کے مزاج میں ٹیڑھ پن ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, وہ ان متشابہات آیتوں کے اور ان متشابہات نظریات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, اور اس سے مراد اس سے مقصد ان کا فتنہ کھڑا کرنا ہوتا ہے, کنفیوژن پھیلانا ہوتا ہے, اور وہ الٹے سیدھے اس سے معنی اخذ کرتے ہیں, مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں. وہ مسلمانوں سے بھی ہوتے ہیں, کے اندر میں بھی پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے, اور وہ غیر مسلموں میں بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم مستشرقین کہتے ہیں. مستشرق کی جمع ہے, اور مستشرق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ غیر مسلم
اسکالرس کے لیے جو قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کے اندر بہت ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس میں سے وہ باتیں نکالتے ہیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں میں کنفیوژن پھیلایا جا سکے اور ان میں فرقے بنائے جا سکیں اور ان کو گمراہ کیا جا سکے، اور پھر وہ ویب سائٹس کے اوپر اور کتابوں پہ اور اس کی نشریات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں جو سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کیٹیگرائز کیا کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے، یعنی ٹیڑھپن ہے، اور اس سے مراد ان کی اور اس ساری حرکتوں سے ان کی مراد فتنہ پھیلانا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ ان میں آیتوں کے مطلب ڈھونڈتے ہیں اور ان متشابہات کے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں، جنہیں ڈیپتھ حاصل ہے علم کے اندر، جنہیں رسوخ حاصل ہے، تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ ان کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جن کے معنی وہ نہیں سمجھ پاتے اور جن کے معنی اللہ نے بتائے نہیں ہوتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ پورا قرآن اللہ کی طرف سے، جو باتیں واضح ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو متشابہات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور ہم سب پہ سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور بس ہمارا یہ ایمان کافی ہے، ضروری نہیں ہمیں ہر بات سمجھ میں آئے۔ کیا متشابہات کی اگزامپل؟ جیسے اللہ نے ذکر کیا خود کہ اللہ کا شکل، اللہ کا the face of اللہ، اللہ کا چہرہ، یہ آیا ہے قرآن، وجہ اللہ، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ۔ اب ظاہر ہے اللہ پاک، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہیں، تو جب آدمی یہ پڑھتا ہے اللہ کا چہرہ، اللہ ہاتھ، تو لا محالہ ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کیسے ہاتھ ہوں گے، کیسا چہرہ ہوگا، کہ ہمارے جیسے ہوں گے۔ نعوذ باللہ یہ کفری عقیدہ ہے کہ ہمارے جیسے ہوں گے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کوئی اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تو ان چیزوں کو متشابہات کہا گیا، اور کہا گیا کہ ان میں بالکل بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے اور کیسا ہے، بس اس پہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ چہرہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، تو بس یہی مطلب ہے، اور اس کے مفہوم میں اور اس کی گہرائی میں ذہن کو بالکل بھی الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ غلط اور گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو شروع کے علماء کا تو بالکل یہی موقف تھا کہ بالکل کوئی اس کا نہ ترجمہ کیا جائے نہ اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ اللہ ہی اس کے معنی جانتا ہے۔ بعد کے علماء نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایسے لوگوں کی تعداد بھی ہے جن میں جو ٹیڑھ پن کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں اور غلط عقائد کی طرف لے جا رہے ہیں، تو پھر علماء نے اس کی تعویل کرنی شروع کر دی، ایسی جو باقیہ تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اور راسخون فی العلم کا یہی طریقہ جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں، جو ڈیپتھ والے کے علم کے ساتھ ہوتے ہیں، گہرائی والا علم ان کا ہوتا ہے، سچا علم ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کی وہ تعویل اگر کرنی پڑتی بھی ہے تو وہ مطلب نکالتے ہیں جو محکمات یعنی واضح آیات کے مطابق ہوتا ہے، اور ایسا کوئی مطلب نکالنے سے پرہیز کرتے ہیں جو باقی آیات کے خلاف جاتا ہے۔ اسی طرح سے 7 آسمان، 7 زمینیں یہ آتی ہیں، یہ کیا مطلب ہے، وہ کہاں ہیں، کس طرح کے ہیں، کیا ہیں، ہمیں کچھ نہیں اس کے بارے میں پتہ، یہ سارے متشابہات ہیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی صورت میں فرمایا گیا کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ دونوں الفاظ، دونوں خطابات جو ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے استعمال ہوئے، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ سے استدلال کر کے کہنے لگے کہ آپ کی تو خود کتاب میں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا ہے، تو یہ تو خود اللہ، یا تو اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح کی دلائل دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بہت زبردست دلائل دے کے ان کو خاموش کرا دیا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا، اور تفسیر میں وہ دلائل بھی آتے ہیں، تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راسخین فی العلم کی دعا بتائی ہے، اور یہ ہدایت کی دعا ہے، اور اس کو یاد کرنا چاہیے، اور بہت زبردست دعا ہے، اور اس کو مانگنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان لمحات میں جو قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، جن میں سے پیش وہ لمحہ ہے کہ فرض نماز کے بعد حدیث شریف میں آیا کہ قبولیت کا دعا، قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً یہ فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی ضروریات کو فرض نماز کے بعد اٹھا کے رکھو، یعنی فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ قبولیت کے اور بھی مواقع جو ہیں وہ حدیث میں آئیں، تو یہ دعا اس کو یاد کر لینا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. بہت زبردست، بہت پیاری دعا ہے کہ اے اللہ کہ جب ہمیں ہدایت مل جائے، ہدایت ملنے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کیجیے اور کجروی میں اور ٹیڑھ پن میں نہ مبتلا کر دیجیے گا، اور جو ہے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، اور آپ بہت رحمت عطا فرمانے والے ہیں. تو یہ ہدایت کی دعا ہے اور بہت زبردست دعا ہے، اس کو مانگنا چاہیے. پھر مومنین کو خطاب کیا اور کہا کہ کفار جو ہیں ان کے ساتھ تمہاری دوستی چل نہیں سکتی بالکل بھی. اور جو ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. کہ ہرگز یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ مناسب نہیں ہے، نامناسب طریقہ ہے کہ مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ کافروں سے دوستی کریں، مسلمانوں کو چھوڑ دیں اور کافروں سے دوستیاں کرنا شروع کر دیں، ان کو اپنا دوست بنا دیں. اور جو یہ شخص یہ کام کرے گا تو یہ جو ہے یہ بالکل ہی غلط کام ہوگا. تو دوست سے مراد جو ہے، ایک تو ہے کہ ان سے ضرورت کے تحت رابطہ رکھنا اور تعلق رکھنا، یہ تو انسان کی ضرورت کا اس سے تعلق ہے نا. تو بزنس کر رہے ہیں ان سے، یا ان کے ساتھ ان کے ملک میں رہ رہے ہیں اور ان سے ضرورت کے تحت ملنا جلنا، ان سے اخلاق سے پیش آنا، ان کو دعوت دینا، ضرورت پڑنے پہ ان کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں بہت اچھی چیزیں ہیں اور یہ کرنی چاہیے. دوستی کو منع کیا گیا ہے. دوستی کا مطلب ہے دلی تعلق ان سے ہونا. دوست وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے فارغ لمحات کس کے ساتھ گزارے اور اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس کے ساتھ بیٹھنے میں اس کو مزہ آئے، اور اپنا ٹائم پاس ٹائم جو ہے جسے کہتے ہیں ٹائم گزارے ان کے ساتھ، اور کھانا پینا ان کے ساتھ، نشست و برخاست، ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے کہ ہرگز یہ وہ لمحات، وہ تعلق جو آدمی اپنے قریبی دوست سے رکھتا ہے، ہرگز ایسا تعلق ان سے نہ رکھا جائے. ان سے دلی تعلق رکھنے کو منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ ان کا بہتری نہیں چاہتے. پھر ان کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں اس بات کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ آدمی مسلمان جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، حرام چیزیں کھاتے ہیں وہ اس میں نہ مبتلا ہو جائے، ان کی عادات اور اطوار اور ان کی کلچر چیزیں اختیار نہ کر لے. اس بات کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ہمارے اندر جو طریقے ہیں وہ باطل کے کفار کے طریقے ہماری زندگی میں نہ آئے، بلکہ صرف اور صرف سنت طریقہ ہے. اور اللہ پاک ابھی آگے آئے گی، اس میں آئے گا کہ اللہ پاک راضی اس وقت ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا اور کفار کا ایک طریقہ ہماری زندگی سے نکلے گا. تو اس کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے. تو لازم ہے کہ ان کی صحبتوں سے بچا جائے، ان سے ضرورت کے درجے میں تعلق رکھا جائے، اور دعوت کے نظریے سے اس حد تک ملیں کہ اپنے آپ کو خطرہ نہ ہو. پھر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے اگر محبت رکھتے ہو، اور تمہارے اللہ سے محبت رکھنے کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ تم نبی کی اطاعت کرو گے، جو کچھ وہ لے کر آیا وہ اس پہ عمل کرو گے، جن چیزوں سے نبی پاک نے منع فرمایا ان سے بچو گے. اگر تم یہ کام کرتے ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، مبارک طریقوں پہ نہیں چل رہے، تو تمہارا دعویٰ محبت جو ہے وہ کھوکھلا دعویٰ محبت ہے. قل اطیعوا اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو ان سے ہٹے گا تو اللہ جو ہے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یہاں پہ اس گروپ کا بھی رد ہوتا ہے جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں. ایک گروپ پیدا ہوا ہوا ایک عرصے سے جو حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے حدیثیں تو جمع ہی نہیں ہوئی، اور حدیثیں اتنی ساری کس کو یاد ہو سکتی ہیں، اور یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ کہہ کے وہ سب کا انکار کر دیتا ہے. حالانکہ بہت سیدھی سی دلیل کی بات ہے کہ تم قرآن کو مانتے ہو، کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. تم قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو نہیں مانتے، تو بتاؤ قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، تم نماز کیسے پڑھو گے؟
جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانو گے نماز کیسے پڑھو گے؟ قرآن میں کہا گیا حج کرو، تم بتاؤ حج کا طریقہ کہاں ہے؟ حج کا طریقہ بھی حدیث سے حاصل ہوا ہے۔ تم روزہ رکھنے کا حکم ہے، تم روزے کے مسائل بتاؤ، روزے کے مسائل حدیث سے آئیں۔ ہر چیز تو حدیث سے آئی ہے، قرآن میں تو بہت اجمال اور بریفنس ہے۔ تو یہاں ان کا رد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر وہ چیز اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول کی باتیں اطاعت ہر زمانے کے لیے ہے نا، صرف صحابہ کے لیے تو نہیں ہے نا، جب جب مسلمان رہیں گے، جب جب قرآن رہے گا، اس زمانے کے لیے بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی باتیں جب تک پہنچیں گی نہیں اور سند کے ساتھ نہیں پہنچیں گی، جب تک ان کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ گویا قرآن کا ایک حصہ نعوذ باللہ اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا، یعنی آپ کے طریقے پہ اللہ کی محبت کا مدار ہے۔ اور پھر جو ہے سیدہ مریم علیہ السلام، ان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی، تو تڑپ گئیں اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اولاد دے دیں، اور اگر آپ نے مجھے اولاد دے دی تو میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کو آپ کی گھر کی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اس سے کوئی دنیا کا کام نہیں لوں گی۔ وقف کر دیا جاتا تھا اولاد کو، اور اس سے پھر دنیا کو کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے منت مان لی، اور اس کو نظر بھی کہتے ہیں، نظر مان لی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی، تو فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، تو حیران ہوئی، پریشان ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ صرف لڑکوں کو ہی وقف کیا جاتا تھا عبادت کے لیے اور دین کے کام کے لیے، لڑکیوں کو نہیں کیا جاتا تھا۔ تو وہ پریشان ہو کے، حیران ہو کے نے کہا یا اللہ میرے یہاں تو بچی ہو گئی، میں کیسے وقف کر سکتی ہوں؟ اب کیا ہوگا؟ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا تھا اور کیا برکت والی چیز پیدا ہوئی تھی۔ ولیس الذکر کالانثی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹی ہے نا، یہ اگر بیٹا ہوتا نا تو اس بیٹی کی طرح بابرکت نہ ہوتا۔ تو بیٹیاں برکت والی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بہت سے لوگوں کے یہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پہ منہ بن جاتا ہے، یہ گناہ کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے بیٹی جتنی برکت والی ہوتی ہے بیٹا تو ہوتا ہی نہیں اتنا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور ہم نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہم نے اس کو اور اس کی اولاد کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شیطان سے بچا لیا، پروٹیکٹ کر لیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ نظر جو منت مانی تھی ہم نے قبول کر لی، اس لڑکی کو ہم نے قبول کر لیا۔ اور وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، بہترین انسان تھے اس زمانے کے، ان کی کفالت میں دے دیا، کیونکہ حضرت عمران علیہ السلام جو حضرت مریم کے والد تھے، وہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور تو اب ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دی گئی۔ اب تین بہت زبردست معجزے جو ہیں وہ ذکر کیے گئے، اور سب سے پہلا معجزہ جو تھا، حضرت مریم علیہ السلام جو بڑی ہو گئیں اور اس قابل ہو گئیں کہ وہ عبادت کر سکیں اور رہ سکیں، تو ان کو بیت المقدس میں انہوں نے اپنے آپ کو کمرہ ان کو ایک دے دیا گیا عبادت کے لیے، جہاں وہ بیٹھتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، اللہ کا ذکر کرتی تھیں۔ تو جب کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا علیہ السلام آتے ان سے ملنے کے لیے، وہ دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، یعنی کہ آم رکھے ہوئے ہیں لیکن آموں کا موسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسٹرابیریز رکھی ہوئی ہیں، اسٹرابیریز کا موسم نہیں ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قال یا مریم ان لکی ھذا، کہاں سے آئے تمہارے پاس پھل؟ یہ تو موسم ہی نہیں ہے ان کا۔ قالت هو من عند اللہ، کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو جو چاہے دیتا ہے، جو جس کا دل چاہے بغیر حساب دیتا ہے، اللہ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بڑے علم کی اور بڑی یقین کی بات کی، یقین اور ایمان کی بات کی۔ اچھا، مریم علیہ السلام کے بارے میں اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ مریم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھیں، کیونکہ پیغمبر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا صرف نبی بنا کے بھیجے جاتے ہیں۔ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں دعوت و تبلیغ بھی ہے، تو دعوت و تبلیغ نکل کے پھرنا، لوگوں میں جانا، مصیبتیں اٹھانا، یہ مرد ہی کر سکتے ہیں، عورت کو تو پردے کا حکم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ولیہ تھیں اور نبی کی والدہ تھیں، خود پیغمبر نہیں تھیں، لیکن کتنی ایمان اور کتنی یقین کی بات کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے
حضرت زکریا علیہ السلام، اچھا اب دوسرا کیا معجزاتی واقعہ ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور آپ 100 سے زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، اور آپ کی بیوی بھی بہت عمر کی ہو چکی تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا نہ صرف یہ کہ بڑی عمر کی تھیں بلکہ بانجھ بھی تھیں، یعنی کہ فرٹائل نہیں تھیں بالکل بھی، اور اولاد ہو نہیں سکتی تھی، طبی لحاظ سے بالکل ناممکن تھی۔ تو حضرت زکریا بھی اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ تو یہ جب کیفیت حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھی کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس رکھے ہوئے اللہ دے رہا ہے، تو انہوں نے ان کے پر بھی ایک جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک ایمانی کیفیت طاری ہو گئی، اور انہوں نے اللہ سے بے ساختہ دعا کی کہ اللہ اس کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، گو کہ ناممکن ہے ہر لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے، لیکن یہ اللہ آپ کے لیے تو سب ممکن ہے، آپ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے، اور آپ دعا سننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور اللہ نے کہا، ایک اور دوسری سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، جو ہم آگے آئے گی تو دوبارہ یہ واقعہ آئے گا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام، یہ نام بھی اللہ نے رکھا، اور اللہ نے کہا یہ نام ایسا ہے جو ہم نے پہلے آج تک انسانیت نے کبھی رکھا ہی نہیں کیا، بہت ہی یونیک منفرد نام ہے۔ اچھا، پھر کیا کہتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا مجھے یا اللہ میری بیوی تو بانجھ ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس کو انفرٹائل ہے، نشانی کیسے پتہ ہوگی؟ جو عورت فرٹائل ہوتی ہے اس کی تو پریگننسی ظاہر ہوتی ہے تو نشانیاں ہوتی ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کب میرے بچہ ہوگا؟ آپ مجھے کوئی نشانیاں بتائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آئے گا تو تمہاری بات چیت بند ہو جائے گی، تم بات نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے، تو یہ نشانی ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اولاد ہوگی اس کی 4 صفات بیان کی کہ یہ بچہ جو تمہارے یہاں ہوگا یہ بھی نبی ہوگا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ان کی 4 خصوصیات تھیں۔ نمبر 1 پہلی یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے۔ دوسری کہ علم و تقوی اور زہد عبادت میں بہت اونچے مقام پر ہوگا یہ اولاد ان کی۔ تیسری وہ بہت پاکیزہ عفیف ہو گئے، اور باوجود اس کے کہ ان میں مردانہ طاقت بھی بہت ہوگی اور قدرت بھی ہوگی، اس کے باوجود وہ اتنے متقی پرہیزگار ہوں گے کہ عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور پھر چوتھی یہ کہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے اور بہت صالحین صالح آدمی ہوں گے۔ یہ 4 صفات ان کی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تیسرا معجزاتی واقعہ جو پیش آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اور اچھا کہ جو ہے وہ فرشتے نے آ کے، جبریل علیہ السلام نے آ کے خوشخبری دی کہ مریم تمہارے یہاں بچہ ہوگا، اللہ نے کہا ہے۔ تو مریم علیہ السلام، یہ دوبارہ سورہ مریم میں پھر یہ کہانی آئے گی اور بڑی تفصیل سے آئے گی۔ تو مریم السلام ڈر گئیں کہ، اور فرمایا ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگایا، قریب کوئی نہیں آیا، کیسے ہو سکتا ہے بچہ؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکن۔ کیا زبردست بات کی گئی ہے، اور ایمان والی باتیں ہیں، اور مسلمان کا ایمان اسی پہ ہونا چاہیے۔ فرشتے نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے کہا، اللہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی پروسیس کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو صرف یہ کہنا ہوتا ہے کن، ہو جاؤ، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ یقین رکھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے اللہ کے مطابق مانگنا چاہیے۔ ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے یقین کے مطابق مانگتے ہیں۔ مسلمان کے ایمان کا زوال یہ ہو گیا ہمارا آج کل کہ ہم اللہ سے اسباب کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ میں نے دکان بنائی ہے، آپ اس دکان میں برکت دیتے ہیں مجھے، تو اللہ پابند تھوڑی ہیں کہ دکان ہی سے دیں، اللہ اسباب کے پابند تھوڑی ہیں۔ اللہ چاہیں تو اس کے ذریعے نہ دیں، اللہ کسی اور سبب کے لیے دے دیں، اللہ چاہیں تو نئے کوئی اسباب پیدا فرما دیں جو پہلے تھے ہی نہیں، اور اللہ چاہیں تو بغیر کسی سبب کے، بغیر اسباب کے اللہ ضرورت پیدا فرمائیں۔ تو اللہ سے اللہ کے درجے کے مطابق مانگنا چاہیے، یعنی کہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں، تو بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگیں، اور کچھ نہیں پتا کہ کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں ان کا ذکر ہے۔ ایک تو یہیں پہ ہو گیا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا مریم علیہ السلام کا، وہ
پنگوڑے کے اندر، جھولے کے اندر پیدائشی بچہ تھوڑی دیر پہلے کا وہ لوگوں سے بات کرے گا، اور جو ہے وہ صالحین میں سے ہوگا بڑی عمر میں آ کے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور معجزات ذکر فرمائے، فی فیکون طیر باذن اللہ، وہ مٹی سے پرندوں کی شکلیں بنایا کرتے تھے، مورتیاں بنایا کرتے تھے، اور پھر پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قدرت نہیں تھی، بلکہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کا عمل ہوتا ہے۔ معجزہ، جتنے بھی معجزات ہیں یہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، نبی کی شخصیت پہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ہوتا اللہ کا فعل ہے۔ اسی طرح سے کرامت جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ تو معجزے اور کرامت میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ معجزہ صرف نبی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے وہ کسی بھی نیک صالح متقی پرہیزگار کے اوپر ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور دونوں، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامت الاولیاء حق، اولیاء کے سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں، جو خلاف عادت اور خلاف واقع باتیں ظاہر ہوتی ہیں، جو آدمی کو حیران کر دیتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں خرق عادت اور کرامت۔ تو یہ جب عام آدمی پہ ظاہر ہوتی ہیں تو کرامت کہلاتی ہے، اور نبی پہ معجزہ۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی حق ہیں اور ہوتی ہیں۔ اور دو اصطلاحات ہو گئی، معجزہ نبیوں پہ ظاہر ہوتا ہے، خلاف عادت چیز جو نبیوں پہ ظاہر ہو معجزہ، خلاف عادت جو صالحین اور اولیاء اللہ پہ ظاہر ہو وہ کرامت، اور خلاف عادت چیز جو فاسق و فاجر آدمی پہ ظاہر ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے غیر مسلموں میں سے ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو مروب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ پہ کتنا، اللہ کے حکم پہ کتنا چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں پہ کتنا چلتا ہے۔ دوسری جو معجزہ بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اندر بہت زبردست کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے اس کے، کہ جو اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، میڈیکل سائنس کسی زمانے کی نہیں ٹھیک کر سکتی اس کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بینائی دیتے تھے، اس کو اللہ کے حکم سے اس کو بینائی مل جاتی تھی۔ اور والابرص، اور جو برس والے ہوتے تھے، بیماری، برس کی بیماری، اس کو شفا دے دیتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ تو کہتے تھے قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنی طرف نہیں لے کے جاتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف لے کے جاتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ چیزیں تم کھاتے ہو، گھروں میں چھپا کے رکھتے ہو، سب کی خبریں ان کو دے دیتے تھے، گویا اللہ کی طرف سے ساری ان کو معلومات پہنچائی جاتی تھیں۔ اور یہ فرمایا ہے کہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ میں پچھلی کتاب کی نفی نہیں کر رہا، پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تورات حق تھی جو آئی تھی، لیکن کس لیے آیا ہوں؟ ایک کام جو بتایا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ جو بعض چیزیں تمہارے اوپر پچھلی شریعت میں، تورات کی شریعت میں تم پہ حرام کر دی گئی تھیں، یہودیوں میں تشریف لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، حضرت زکریا بھی، حضرت یحییٰ بھی، سب بنی اسرائیل ایک ہی خاندان تھا۔ ہاں، تو کیا یہودیوں جو تمہارے اوپر تورات میں جو چیزیں حرام ہو گئی تھیں کھانے پینے کی، اور دوسری میں اس کو تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے تمہارے لیے اب تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دے دی ہے۔ بنی اسرائیل بہت ہی، جیسا کہ پچھلے بھی گزر چکا اور آگے بھی آئے گا، بہت ہی ڈھیٹ قوم تھی، تو جو جس طرح کی صفت کا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر شرائط اور قوانین بھی اتنے ہی سخت لاگو ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بڑی سخت قوانین آئے تھے، اور پھر اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ بھئی اب تھوڑی سی نرمی کر دو، تو یہودیوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی، جیسا کہ بھی آئے گا اس میں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ۔ یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کمپینینز تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی اور کمپینینز تھے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حواری استعمال ہوتا ہے۔ تو حواری حور سے نکلا ہے، جیسے جنت کی حور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل بہت گوری چٹی سفید جیسی ہوگی، اور یہ خوبصورتی کی نشانی بتائی گئی، تو ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ شاید غالباً سفید کپڑے پہنا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ بہت سلیم القلب اور صاف دل کے لوگ تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، لہٰذا ان کو حواری کہا گیا، کیونکہ ان کے دل بہت صاف ستھرے تھے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگ انکار کر رہے تھے، یہودی مان نہیں رہے تھے، تو جن چند لوگوں نے مانا ان کو حواری کہا گیا۔ اور تیسری یہ بتائی گئی کہ وہ غالباً دھوبی تھے، کپڑے دھونا ان کا پیشہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، وہ دیکھا کپڑے دھو رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دلوں کو کیسے دھوتے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کی بات، ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور حواری کہلائے۔ اور پھر یہاں یہودوں کا پھر وہ مکر اور فریب آ گیا، وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا واجعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یہودیوں نے مارنے کی کوشش کی، جیسا کہ پہلے اللہ نے فرمایا ہے، ان کی جو بدکرداریاں گنوائی ہیں کہ تم تو انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ پاک نے کو بچانا تھا۔ اللہ جب یہودیوں کا نے اپنا ایک آدمی کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر دوسری آیات میں فرمایا گیا کہ اس شخص کو جو آیا تھا وہاں پہ ڈھونڈنے کے لیے، اس کے چہرے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، تو جب لوگ وہ باہر نہیں نکلا تو لوگ اندر آئے تو اس شخص کو دیکھا، حالانکہ وہ ان کا اپنا ساتھی تھا، لیکن اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی کا عکس آ گیا اور شبیہ آ گئی۔ وہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، پکڑ کے لے گیا، وہ چیختا رہ گیا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا آدمی ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں، اور انہوں نے کسی نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کو لے کے صلیب پہ چڑھا کے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہود اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا گیا تھا نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ جہنم میں رہے، اور پھر سب کے گناہ خود معاف کرا دیے، سب کی سزائیں خود بھگت لی، اور پھر وہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اوپر اٹھا لیے گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ، اور آگے بھی آئے گا کہ وما قتلوہ یقیناً، کہ ان لوگوں نے ہرگز نہیں مانا، صاف مارا عیسیٰ علیہ السلام کو، صاف اللہ پاک کی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے جس کا انکار کفر ہے، لہٰذا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت اوپر اٹھا لیے گئے اور زندہ حالت میں آسمانوں میں موجود ہیں، اور بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ جب دوبارہ سے وہ نیچے آئیں گے اور پھر آ کے حضرت مہدی کے ساتھ جنگ کریں گے اور دجال کو ماریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور سور کو، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، اور پھر مسلمانوں پہ حکومت کریں گے، اور پھر اپنی فطری جو ہے ان کی وفات ہوگی، شادی کریں گے اور پھر فطری وفات ہوگی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اوپر اٹھا لیے گئے ہیں اور واپس آئیں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو قرآن کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو، سیدھا کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ساری باتیں متواتر احادیث سے بھی ثابت ہیں، متواتر حدیث کا انکار کرنا بھی قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ آج ہم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو بظاہر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا، تو ان کے بہت سارے یوٹیوب کے، وہ کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مر گئے، زندہ نہیں ہیں، اور عیسائی تو پھر بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ واپس آئیں گے، وہ کہتے ہیں واپس بھی نہیں آئیں گے۔ تو ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کفر اور اسلام کا، وہ جانے اللہ جانے، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ یہ اس کا انکار کرنے والا آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ اچھا، عیسائیوں سے جب خوب ڈیبیٹس ہوئیں، بحث مباحثہ، وہ مانے نہیں، اس کے بعد وہ چپ ہو گئے، دلائل ان کے پاس نہیں تھے، خاموش ہو گئے، لیکن مان نہیں رہے تھے بات۔ پھر اللہ نے کہا یہ کہ جو ہے فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ، مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ یہ ہوتا، اللہ نے کہا کہ اچھا یہ نہیں مان رہے نا، آپ ان سے کہیں تم بھی اپنے بچوں کو، اولادوں کو، اور اپنی بیویوں کو، گھر والوں کو، سب کو لے آؤ، اور میں بھی لے آتا ہوں اپنے گھر والوں کو، اور ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کو لعنت اس کے اوپر، اور اس کو موت دے دیں اور لعنت دے دیں اس کے اوپر۔
یہ کر لیتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں. یہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اس کو کہتے ہیں مباہلہ. تو جب اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی اور یہ پیش کیا تو وہ عیسائی ڈر گئے, اور پھر آگے ہمیں آپ تھوڑا سا وقت دیں, 2 دن کا 1 دن کا, ہم مشورہ کرتے ہیں. پھر آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ تم لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ یہ تو نبی, یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر لگتے ہیں, یہ ہیں. یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے. تو اور اگر جو ہے ان کے بڑے جو لوگ تھے, جو عیسائیوں کے جو بڑے پادری آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کے چہرے پہ اور اس کی باتوں میں وہ باتیں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی بات کو پورا کریں گے. تم عیسائیوں اگر تم نے اس سے مبالغہ کیا تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی, تو بالکل ان سے مبالغہ نہ کرنا. تو واپس آئے, انہوں نے کہا بھائی ہم اس پہ تیار نہیں ہیں, اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنے دین پہ چلیں, ہم اپنے دین پہ چلتے ہیں, بلکہ ہم جزیہ بھی دینے کے تیار ہو جاتے ہیں. اور جزیہ طے ہو گیا, اور جزیے کے طے کے اوپر اس کے بعد پھر یہ لوگ واپس چلے گئے. پھر فرمایا, اب یہ چوتھا پارہ شروع ہو گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے کمال, مسلمانوں تم کمال کی نیکی کے کمال تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہ کرو. جو تمہارے پاس محبوب ترین چیز ہے وہ لوگوں, وہ کسی اور کو ہدیہ نہ کر دو, کسی کو صدقہ نہ کر دو. دنیا کی محبت کو دل سے نکلوایا گیا ہے کہ یہ چیز تو آنی جانی چیز ہے, اصل تو اللہ کی محبت ہے جو جڑ پکڑنی چاہیے. اور پھر فرمایا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, کہ سب کچھ حلال تھا, بس بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود چیزیں حرام کر لی تھیں, اور وہ حلال جو ہے وہ یہ ان کی اپنی خود ساختہ چیزیں تھیں جو انہوں نے کر لی تھیں. اور قل فأتوا بالتوراۃ, آپ فرما دیں تم تورات لے آؤ, اس کو پڑھو, فتلوہا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس کو پڑھو. اور فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, قل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, لہذا آپ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا, تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو. ہوا یہ تھا کہ یہودی آ کے یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں سے کہ تم اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہتے ہو, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, وہ تو ان کے پر حرام تھا, اور دودھ نہیں پیتے تھے, وہ تو ان کے پر حرام تھا. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے, ان کا دودھ بھی پیتے تھے. ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو جن کا لقب اسرائیل تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری کے اندر یہ منت مان لی کہ اگر میں شفایاب ہو جاؤں گا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا, اور وہ تھا اونٹ کا گوشت. اور جب شفایاب ہوئے تو وہ اونٹ کا گوشت انہوں نے کھانا چھوڑ دیا منت پوری کرنے کے لیے. اور ان کی دیکھا دیکھی بنی اسرائیل جو تھے, حالانکہ ان کی امت میں, ان کی شریعت میں یہ منع نہیں تھا, انہوں نے دیکھا دیکھی یہ بھی چھوڑ دیا, اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جھوٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرگز ایسا نہیں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کی بات آئی. عیسائی اور یہودی آ کے کہتے تھے کہ تم نے بیت اللہ سے کیوں منہ موڑ لیا, حالانکہ سب سے پہلے جو ہے وہ بیت اللہ شریف, وہ کیا کہتے ہیں, بیت المقدس سے کیوں منہ موڑ لیا, وہ تو زیادہ بابرکت والی جگہ ہے, وہ پہلے بنی تھی, اور وغیرہ 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 فضائل بیان کرتے تھے بیت المقدس کے. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ غلط کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو گھر ہے, تو 3 خصوصیات بیت الحرام کی اللہ تعالیٰ نے گنوائی کہ نہیں, بیت الحرام اور کعبۃ اللہ وہ بیت المقدس سے زیادہ برکت والا ہے. اور پہلی صفت یہ بنائی کہ سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا اللہ کا, عبادت گاہ جو بنائی گئی, وہ کعبہ شریف تھا, وہ بیت المقدس نہیں تھا. اور دوسری کہ اس کے اندر تو بہت سی ایسی بابرکت نشانیاں ہیں جس میں مقام ابراہیم ہے, زمزم اور حتیم وغیرہ ہے. اور تیسری اس کی یہ شان بتائی کہ جو شخص حرم میں داخل ہوگا اس کو امن حاصل ہو جائے گا, اس کو مارا نہیں جائے گا, اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. وہاں سے پکڑ کے لے جائیں, مجرم ہے کچھ ہے, وہاں سے پکڑ کے لے کے چلے جائیں اور پھر قتل کریں, لیکن ادھر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور پھر بہت مشہور آیت جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے وہ بھی اسی صورت میں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے نہ بن جاؤ, آپس میں بٹو نہ. لیکن یہ اتحاد جو ہے یہ ہوگا اللہ کے حکم کے اوپر, اللہ کے حکم سے ہٹ کے اتحاد نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ انشاءاللہ اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. اب کل ہم انشاءاللہ جو باقی حصہ ہے اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت وصلي وسلم على محمد كما انت وفضلنا كما انت فانك انت المغفر.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کی ہمیں سمجھ عطا فرما دیجیے، صحیح صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیجیے جو جن کے دل جو ہیں وہ آپ سے لگے ہوئے ہیں، آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہماری نسلوں کو اپنا بنا لیجیے، یا اللہ ہم سے ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لیجیے، ہمیں ہدایت پہ رکھ دیجیے یا اللہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو ٹیڑھ ہے اس کو دور فرما دیجیے یا اللہ، اور صحیح بات کی طرف، ہدایت کی طرف ہمارے دلوں کو کھول دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد بارک وسلم، آمین 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 یا رب العالمین۔